آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 19 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ وذکر اور اس نے یاد کیا اسم نام ربہ اپنے رب کا فصلی پھر اس نے نماز پڑھی وذکر اسم ربہ سے مراد تکبیرات عیدین اور فصلی سے مراد نماز عید لی گئی ہے، اور اگر اس آیت کو اس کے عام مفہوم میں لیا جائے تو زیادہ مناسب ہے، یعنی جو شخص اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے پھر اللہ تبارک و تعالی کو زبان سے بھی یاد کرتا رہے اور دل میں بھی یاد رکھے، پھر اسی کی تائید کے طور پر باقاعدگی سے نمازیں ادا کرتا رہے تو سمجھ لو کہ اس کی زندگی سنور گئی اور وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں کامیابی سے مراد اخروی کامیابی تو یقینی ہے، اور اس دنیا میں اس کی کامیاب زندگی کا انحصار اللہ تبارک و تعالی کی مرضی پر موقوف ہے، کیونکہ دار الجزا آخرت ہے، یہ دنیا نہیں۔ انسان کی فلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 3 واضح اصول بتلائے ہیں۔ یہ ایسے اصول ہیں جن کی بدولت ہدایت نصیب ہوتی ہے اور جو انسان کی طبعی ضروریات میں سے ہیں۔ فرمایا قد افلح، تحقیق فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، ہدایت پا گیا وہ شخص من تزکا جس نے تزکیہ حاصل کر لیا۔ ہدایت یافتگی کا یہ پہلا اصول ہے کہ انسان پاکیزگی حاصل کر لے۔ دوسرا بنیادی اصول یہ ہے وذکر اسم ربہ کہ جس نے اپنے رب کا ذکر کیا، اپنے رب کا نام لیا، اس کے نام کو یاد کیا۔ اور کامیابی کا تیسرا اصول فرمایا فصلی، اس نے نماز پڑھی۔ فلاح کے یہ 3 اصول بیان فرما دیے ہیں، اور وہ ہیں تزکیہ، ذکر الہی اور نماز۔ جو شخص یہ 3 چیزیں حاصل کر لے گا اللہ تبارک و تعالی نے اسے کامیابی کی بشارت دی ہے۔ شیخ الاسلام اور دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں اور نماز کی کئی شرائط ہیں جن میں جسم کی پاکیزگی، کپڑوں کی پاکیزگی، مکان کی پاکیزگی، تعین قبلہ اور تکبیر تحریم ہے۔ ان شرائط کو پورا کیے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔ مال کی پاکیزگی اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی بھی تزکیے کے حصے ہیں، لہذا عبادات کے لیے ہر قسم کی طہارت ضروری ہے۔ نماز میں داخل ہوتے وقت تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا بھی شرط ہے۔ اگر تکبیر تحریمہ نہیں کہی گئی، ویسے ہی خاموش کھڑا ہو گیا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ بعض فقہائے کرام رحمت اللہ تعالی علیہ تکبیر تحریمہ کو نماز کا رکن کہتے ہیں، مگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو شرائط میں داخل کرتے ہیں، اور شرط کے بغیر مشروط کی تکمیل نہیں ہوتی، لہذا تکبیر تحریمہ بھی نماز کے شرائط میں سے ہے۔ رب کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کے ساتھ تعلق اور لگاؤ کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے بندہ اپنے رب کا نام لیتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اور انہی چیزوں کی وجہ سے فرائض میں نماز سب سے اہم ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نماز ام العبادات ہے، یعنی تمام عبادات کی جڑ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد موجود ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر کفار و مشرکین شرک سے توبہ کر لیں، نماز شروع کر دیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ان کے ساتھ حالت جنگ ختم ہو گئی۔ گویا نماز اور جماعت المسلمین میں شمولیت کی نشانی ہے۔ جو شخص ان عبادات پر کاربند ہے اسے اپنی ہی جماعت کا رکن سمجھو، اور جو نماز
نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ مسلمانوں کی پارٹی کا ممبر نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ، مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ اور نماز اتنے اعلیٰ درجے کی عبادات ہیں کہ جماعت میں شمولیت کے لیے بمنزلہ شرط ہے۔ تو فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے نماز ادا کی اور نماز کے مقصد کو سمجھ گیا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بوجھل ہے، بڑا مشکل کام معلوم ہوتا ہے، مگر ان لوگوں کے لیے بڑی آسان چیز ہے جن کے دل میں خوف خدا آ گیا ہے۔ نماز ایک پرسرور عبادت ہے جس میں خدا تبارک و تعالی کا ذکر ہے، اس کے سامنے عاجزی اور مناجات ہے، خدا کے قرب کا ذریعہ ہے، اس میں قیام، رکوع اور سجدہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو اللہ سے قریب کرنے والی ہیں، برخلاف اس کے منافق کے لیے نماز بڑی ہی بوجھل عبادت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز منافق پر بڑی بوجھل ہیں، یعنی فجر اور عشاء کی نمازیں۔ عشاء کا وقت سونے کا وقت یا گپ شپ لگانے کا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور منافق نماز کی خاطر بیدار نہیں ہو سکتا۔ بلکہ تؤثرون، تم ترجیح دیتے ہو الحیات الدنیا، حیات دنیا کی۔ کامیابی کے تین بنیادی اصول یعنی تزکیہ، ذکر الہی، نماز کے بیان کے بعد فرمایا کہ لوگوں کی حالت یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو۔ جو شخص ان تین اصولوں پر کاربند نہیں، اس کا رخ خطیر القدس کی طرف نہیں ہے، اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ دنیا کے لیے کماتا ہے اور اسی میں انہماک رکھتا ہے۔ والآخرۃ، اور جبکہ آخرت خیرٌ، بہت بہتر ہے، وابقیٰ، اور زیادہ پائیدار ہے۔ یعنی تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم آخرت کے مقابلہ میں دنیا کو پسند کرتے ہو، حالانکہ آخرت دو وجہ سے دنیا سے بہتر ہے۔ ایک تو وہاں کی نعمتیں اس دنیا کی نعمتوں سے بدرجہ بہتر ہیں، اور دوسرے وہاں کی نعمتیں نہ ختم ہونے والی اور لازوال ہیں، جبکہ دنیا کی نعمتیں فانی ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر اور دیر پا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک بہتر اور باقی رہنے والی چیز کو فانی دنیا کی خاطر چھوڑ دینا حد درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ سورۃ دار میں اسی مضمون کو اس طرح بیان فرمایا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، یہ لوگ دنیا کی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں اور بوجھل دن کی فکر ہی نہیں کرتے، مگر وہ دن تو آنے والا ہے جب تمام اعمال سامنے آئیں گے، محاسبہ ہوگا اور پھر جزائے عمل واقع ہوگی۔ ان بلا شبہ ھذا، یہ بات لفی الصحف الاولی، البتہ پہلے صحیفوں میں ہے، یعنی جو صحائف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے پہلے عطا ہوئے، جو کہ بعض اقوال کے مطابق 10 تھے۔ ان میں یہ مضمون قد افلح سے خیر و ابقیٰ تک مذکور تھا، یہ مضمون نہ کبھی منسوخ ہوا نہ بدلا گیا۔ آخری آیات میں یہ بات واضح کی گئی کہ ان ھذا، یعنی اس سورہ میں جو پروگرام، نصیحت اور رسول بتائے گئے ہیں، لفی الصحف الاولی، یہ پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی مذکور ہیں۔ صحفی، صحیفے ابراہیم، یعنی ابراہیم و موسیٰ، اور موسیٰ کے وہی صحیفے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، امت محمدی کا ہر مومن اپنے آپ کو ملت ابراہیم سے منسلک کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے بھی انہی اصولوں کے حامل ہیں۔ آج کل کی بائبل کے پہلے باب پیدائش کو ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ کہا جاتا ہے، باقی خروج تک 4 باب موسیٰ علیہ السلام کی تورات کہلاتے ہیں، اگرچہ یہودیوں نے اس میں تغیر و تبدل کر دیا ہے، مگر یہ وہی صحیفے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک نے اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تقریباً 10 صحیفے نازل ہوئے، اور تورات کے علاوہ وہ 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئے۔ یہ سب تفسیری اور تاریخی روایتوں سے ماخذ ہے۔ الغرض، نصیحت کی یہ تمام باتیں پہلے صحیفوں میں بھی مذکور ہیں
اور قرآن پاک بھی انہی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ وہی پرانا دین ہے، سارے نبی یہی تعلیم دیتے رہے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، یعنی اپنے رب کا نام لیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس ہر قسم کی نماز فرض نفل شامل ہے۔ بعض مفسرین نے جو خاص نماز عید سے اس کی تفسیر کی ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ عام لوگوں میں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمت راحت تو نقد حاضر ہے اور آخرت کی نعمت راحت نظروں سے غائب اور ادھار ہے۔ حقیقت سے ناشنا لوگوں نے حاضر کو غائب پر اور نقد کو ادھار پر ترجیح دے دی، جو ان کے لیے دائمی خسارہ کا سبب بنی۔ اسی خسارے سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعے آخرت کی نعمتوں اور راحتوں کو ایسا واضح کر دیا کہ گویا وہ حاضر اور موجود ہیں، اور یہ بتلا دیا کہ جس چیز کو تم نقد سمجھ کر اختیار کرتے ہو یہ متاع ناقص ہے اور بہت جلد فنا ہو جانے والی ہے۔ عقل مند کا کام نہیں کہ ایسے چیز پر اپنا دل ڈالے اور اس کے لیے اپنی توانائی صرف کرے۔ اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے آگے ارشاد فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والوں کو تنبیہ ہے کہ ذرا عقل سے کام لو، کس چیز کو اختیار کر رہے ہو اور کس چیز کو چھوڑ رہے ہو۔ وہ دنیا جس پر تم فریفتہ ہو، اول تو اس کی بڑی سی بڑی راحت اور لذت بھی رنج و غم اور کلفت مشقت کی آمیزش سے خالی نہیں، دوسرے اس کا کوئی اقرار و ثبات نہیں۔ آج کا بادشاہ کل کا فقیر، آج کا جوان شہزور کل کا ضعیف و عاجز ہونا رات دن دیکھتے ہو، بخلاف آخرت کے کہ وہ ان دونوں عیبوں سے پاک ہے۔ اس کی ہر نعمت راحت خیر ہی خیر ہے اور دنیا کی نعمت راحت سے اس کو کوئی نسبت نہیں، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ انسان ذرا غور کرے کہ اگر اس کو کہا جائے کہ تمہارے سامنے دو مکان ہیں، ایک عالی شان محل اور بنگلہ تمام ساز و سامان سے آراستہ ہے، دوسرا ایک معمولی کچا مکان ہے اور یہ سامان بھی اس میں نہیں، تمہیں ہم اختیار دیتے ہیں کہ یا تو یہ بنگلہ لے لو مگر صرف مہینہ دو مہینہ کے لیے، اس کے بعد اسے خالی کرنا ہوگا، یا یہ کچا مکان لے لو جو تمہاری دائمی ملکیت ہوگی۔ تو عقل مند انسان ان دونوں میں کس کو ترجیح دے گا کہ آخرت کی نعمتیں وہ بالفرض ناقص اور دنیا سے کم درجہ کی بھی ہوتی مگر ان کے دائمی ہونے کی وجہ سے وہی قابل ترجیح تھیں، اور جبکہ وہ نعمتیں دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں خیر، افضل اور اعلیٰ بھی ہیں اور دائمی بھی ہیں، تو کوئی احمق اور بدنصیب ہی ان کو چھوڑ کر دنیا کی نعمتوں کو ترجیح دے سکتا ہے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو تمام گندگیوں سے پاک صاف فرما دے۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشادات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو سچی محبت عطا فرما اور اخلاص کے ساتھ بھرپور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں سے ہمیں واف اور حصہ عطا فرما۔ ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ بندہ بنا۔ اے اللہ تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت فرما، ہم سے وہ کام لے لے جس میں رضا ہو، سب کی حفاظت فرما، تمام عالم اسلام کی خیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔